تیسری کہانی غار از حمیرہ احمد انتصاب۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش وہ جانتے، ہر طرف اندھیرا ہے، میں ہلنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہل نہیں سکتا۔ یہ شاید کوئی غار ہے جہاں میں نہ جانے کتنے عرصے سے رہ رہا ہوں۔ میں اپنی جوانی کے قصے یاد کرتا ہوں، مجھے یاد ہے کیا زندگی تھی میری، اسد اللہ کی کیا شان تھی۔ میرا قصر میرے گاؤں کا سب سے بڑا قصر تھا، پورے دلی میں اسد اللہ کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا تھا۔ کیا نرم ملائم بستر تھا، کیا شان تھی، کیا آن تھی، جہاں سے میں گزرتا تھا لوگ جھک کر سلام کرتے تھے، لوگ مجھے حسرت سے دیکھتے تھے۔ ارے کیا نہیں تھا میرے پاس، پیسہ تھا، قصر تھا، خوبصورت بیوی تھی، اچھی اولاد تھی، ماں باپ تھے۔ گاؤں کی ہر لڑکی اسد اللہ کے حسن کی تعریف کرتی تھی۔ میری بیوی دلی کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی، میری اولاد کافی کامیاب تھی، مجھ سے تھوڑی کم۔ میرے والدین اپنے زمانے کے روسا تھے۔ نام بھی میرا کیا نام ہے، اسد اللہ نواب شاہ دھلوئی۔ نام دیکھو کتنا لمبا ہے نا، 4 نام ملا کر نام بنتا میرا۔ اور اب وہ نرم ملائم بستر میرے پاس نہیں، نہ میری حسین بیوی، نہ میری اولاد، میرے حسن شدائی کون سی نگری میں آباد ہے، نہ دولت رہی ہے تو یہ غار میری ملکیت ہے۔ ہاں بس یہی، کبھی قصر دیکھو میرا کیا قصر تھا، خوبصورت ترین عمارت، اور اب صرف یہ غار، بس یہ غار میری ملکیت رہ گئی۔ ہائے افسوس، یہ اندھیری غار پتھر زمین پہلے پہلے بہت چپتی تھی، اب نہیں چپتی، اب عادت ہے شاید۔ ارے ارے، میں نے آپ کو اپنی ارد گرد تمام لوگوں اور چیزوں کا بتا دیا، لیکن ایک تو رہ گیا، میں خود۔ میں کیسا انسان تھا، بڑا نیک خیال کرتا تھا خود کو۔ میں عید کے دنوں نمازیں پڑھتا تھا، عید الفطر کی بھی اور عید الاضحیٰ کی بھی، اور کبھی کبھار لوگوں میں موجود ہوتا تو وہ نماز کا نام لیتے تو پڑھ لیتا۔ رمضان میں 10 روزے رکھتا تو باقی 20 دن کمزوری ہو جاتی تو چھوڑ دیتا۔ قرآن شاید 10 سال کی عمر میں آخری دفعہ کھولا تھا۔ سگریٹ اور شراب تو نوابوں کی شان ہوتی ہے، موسیقی کے بغیر تو نیند نہیں آتی تھی مجھے۔ اب کیا کریں، عادت تھی۔ میں عیش کو یاد کرتا ہوں، کیا زمانہ تھا، حسن کی دیویاں دیکھتا تھا۔ یہاں تو واللہ بھیانک چہرے ہیں، ایک غار سے کیا امید کی جا سکتی ہے سوائے اندھیرے اور کیڑے مکوڑے کے۔ واللہ کاٹتے ہیں تو جان نکلنے لگتی ہے۔ ہائے، ایک تو یہ کم بخت موت بھی نہیں آ رہی، اللہ موت آ جا۔ کبھی کبھار چیختا ہوں، اللہ کو آوازیں دیتا ہوں، نکال لو مجھے اس عذاب سے۔ پر لگتا اللہ نے میری طرف سے منہ موڑ لیا تو مایوس ہو کر رک جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ اللہ تو سب کی سنتا، میری بھی سنے گا۔ پھر آواز دیتا ہوں مگر کوئی اثر نہیں، یہ اندھیرا مجھے پاگل کر دے گا۔ یہ چھوٹی سی غار، کبھی کبھی غصہ آتا ہے تو چیختا ہوں، اے غار مجھے جانے دے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آگے سے جواب آتا ہے، اسد اللہ چپ ہو جا، تیرے گھر والے تجھے بھول چکے ہیں۔ ارے نہیں، میرے گھر والے بھی بھلا مجھے بھول سکتے ہیں۔ پھر کبھی آواز آتی ہے، اسد اللہ تیرے بیٹے نے شادی کر لی، ہائے افسوس اسے تیرا خیال نہ آیا۔ جھوٹ ہے، بھلا میرا بیٹا شادی کر سکتا ہے جبکہ میں اس غار میں قید ہوں۔ کبھی کبھی اس غار کے پاس سے لوگ باتیں کرتے ہنستے گزرتے ہیں اور غار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو دیکھ تو نہیں سکتا، غار اندھیری ہے اور بند ہے، لیکن ان کی آوازیں سنتا ہوں، انہیں بہت آوازیں دیتا ہوں، پر ہائے کم بخت، مجھے نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں، ہنستے ہوئے اس غار کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ اللہ تو میری سنتا کیوں نہیں، میں تو غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا رہا ہوں، پھر کیوں میرے حصے میں یہ غار آئی، آخر کیوں، کس لیے؟ نکالو مجھے یہاں سے، نکالو، کوئی تو سنو اور نکالو مجھے یہاں سے۔ پھر رات میں غار کی پتھر زمین اور کیڑا مکوڑے چین نہیں لینے دیتے۔ ہائے، نہیں دینی اس غار سے آزادی تو موت ہی آ جائے، لیکن لگتا ہے موت بھی ڈھیٹ ہو گئی ہے، آتی ہی نہیں۔ بھائی اس قبر کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی جس نے سفید قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی نے دوسرے آدمی سے کہا، ہائے بالکل، دیکھو سارے پودوں سے ڈھکی ہے، کہیں کوئی پیڑ نہ رکھ دے۔ دوسرے آدمی نے کہا اور قبر کی طرف بڑھا، خطبے پر نام پڑھا، اسد اللہ نواب شاہ دھلوئی، تاریخ پیدائش 19 اپریل سال 1908، تاریخ وفات 20 جنوری سال 1970۔ قبر کا جائزہ لیتے اس آدمی نے دوسرے سے کہا، اسے مرے تو ابھی صرف 20 سال ہوئے ہیں، پھر بھی شاید اس کی قبر پر کوئی نہیں آتا۔ دوسرے آدمی نے اس کی طرف دیکھا، مرے ہوئے اور بچھڑے ہوئے لوگ صرف چند سال یاد رہتے ہیں، باقی صرف اللہ اور بندے کا معاملہ رہ جاتا ہے۔ اس دن کے لیے خود کو تیار رکھو، تمہیں بھی مجھے بھی یہی آنا ہے۔ دوسرا آدمی مسکرایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دونوں آدمی روتے ہوئے اب اسد اللہ نواب کی قبر صاف کر رہے تھے۔ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔